جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان بتلایا، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم پر دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ مسلمان کو مارا گیا، فلاں جگہ اللہ کا عذاب آیا، تو اس دنیا کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا کمانا غلط ہے؟ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کی بھلائی ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، لیکن غلط تب ہے جب ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ دعا حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہی دعا پڑھا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ پتہ چلا ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، بیوی کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، دنیا کی بھلائی ہم اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن غلط کب ہے؟ جب دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، اس کا دنیا میں انجام یہ ہے کہ ان کی روزی میں تنگی ہو جائے گی، ان کے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کسی نے کہا آنکھ ہی نہیں ہوگی، یا پھر آنکھ ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، میرے بھائیوں دنیا میں ان کے گھر میں روزی میں تنگی ہو جائے گی، برکت نہیں ہوں گی، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تلیت هذه الآیہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، جو ہم نے تمہیں زمین میں غلہ دیا ہے، ان میں سے پاکیزہ اور حلال مال کو کھاؤ، طیب مال کو کھاؤ، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے ان مالوں کو کھاؤ۔ مثلا کوئی بکرا حلال ہے لیکن ہم نے اس کو چرا کر لایا، وہ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ بکرا حلال ہونا چاہیے اور حلال پیسے سے خریدا ہوا ہونا چاہیے، تب وہ حلال بھی ہوگا اور پاکیزہ بھی ہوگا۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، سعد ابن ابو وقاص، اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ تاکہ ہم مستجاب الدعوہ بن جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے، یعنی اللہ سے ہم جو مانگے اللہ رب العالمین مجھے عطا کر دے، ہم مستجاب الدعوہ بن جائیں۔ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا
अतिब मतअमक, अपनी खुराक को पाक कर लो, अपनी ग़िज़ा को पाक कर लो। ऐसा मुझे दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम खाना खा रहे हो, ये जो तुम ग़िज़ा खा रहे हो, ये जो तुम अनाज खा रहे हो, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें गल्ला दे रहा है, इसका तुम जायजा ले लो कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। अगर हमने हराम खाया तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी और हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। अगर हमने हलाल खाया तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। यानी दुआ अगर कबूल करवाना चाहते हो तो हलाल की तरफ ध्यान दो मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला अदा किया उस पर गौर कीजिए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम उस शख्स की 40 रोज़ तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी, रोज़ा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होंगे, ज़कात कबूल नहीं होंगे, जिसने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला, जिसने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला। उसके बाद फरमाया कि जिसने हराम की परवरिश से पला है, जिसकी परवरिश हराम से हुई है, उसके लिए आग बेहतर है। जिसने सूद खाकर, ब्याज खाकर अपनी परवरिश की है, अपने आप को पाला है, अपने आप को पोसा है, उसके लिए बेहतर है, आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत से पता चला कि हमें और आपको अगर दुआ कबूल करवानी है तो हलाल को अपनाना है, हराम से बचना है, हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। आज फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को काटा जा रहा है, उनके मासूम बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा गया। हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि हम और आप हलाल को छोड़ दिए। एक बात याद रखिए, हम दुआ करेंगे, बद्दुआ करेंगे, शैतान को खुजली नहीं आएंगे, लेकिन जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो शैतान अपने जिस्म को खुजलाते हुए भाग जाएंगे। शैतान को अमल से परेशानी है। हम और आप बद्दुआ करेंगे तो शैतान को कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, इसकी वजह है कि हमने हराम को अपना लिया है, हलाल से कोसों दूर चले गए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जिस शख्स ने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला उसकी 40 रोज़ तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो हम और आप अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ कर लिए हैं, मुंह मोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, रोज़ी में तंगी हो रही है, और क़यामत के दिन जब हमें और आपको उठाया जाएगा तो अंधा करके उठाया जाएगा। तो मैंने तकरीर के शुरू में ये कहा कि हम और आप दुनिया के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को ना भूल जाए। मेरे भाइयों, यही वजह कि मुसलमान के ऊपर तरह तरह के अज़ाब आ रहे हैं और फितना हमें और आपको देखने को मिल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के किसी टीले पे चढ़ जाते हैं, किसी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और चढ़कर साहबा से कहते हैं, ओ मेरे साहबा, हल तरौना मा अरा, क्या मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो? यानी क्या मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो? यानी मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम देख रहे हो? साहबा ने कहा ना। साहबा ने कहा ला, नहीं नहीं, आए अल्लाह के रसूल, हम नहीं देख रहे। आपने फरमाया, आए मेरे साहबा, अन करीब मैं फितना देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा फितना जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहे हैं, बारिश के बूंदों की तरह दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, बारिश की बूंदें तुम्हारे घरों में दाखिल हो रही है, जिससे बचना मुश्किल है। आए मेरे साहबा, तुम्हारे घरों में फितना दाखिल हो रहा है, तुम उस फितने से बच नहीं सकते हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में फितना दाखिल हो रहा है। हाँ, उस फितने के आने से पहले हमें और आपको क्या करना होगा? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़िताइल लैलिल मुस्लिमी। आए मुसलमानों, आए मेरे साहबा, नेकिया करने में जल्दी करो, नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोज़ा रखने में जल्दी करो, अच्छाई की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाओ। ऐसा फितना आ जाएगा, उस फितने के आने से पहले पहले नेकिया करने में जल्दी करो। जब वो फितना आ जाएगा उसकी पहचान क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी? क़क़िताइल लैलिल मुज़लिमी, जिस तरह तारीक रात
अंधेरियों में बदल जाते हैं, हमें और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। रात बिल्कुल अंधेरी अंधेरी हो जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता है, जमीन में देखते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे भाइयों, जब वो फितना आ जाएगा तो हमें अच्छाई का रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें बुराई का रास्ता पता नहीं चलेगा, हम अच्छाई के रास्तों से कोसों दूर चले जाएंगे, हमें नमाज का तरीका पता नहीं होगा, हमें रोज़ा का रास्ता दिखाई नहीं देगा, हमें अच्छाई की राह दिखाई नहीं देंगे। जब वो फितना आ जाएगा तो हम गुमराह हो जाएंगे। इसका सटीक तर्जुमा ये है, जब वो फितना आ जाएगा तो हम और आप गुमराह हो जाएंगे। उस वक्त ईमान की क्या गारंटी होगी? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। उस वक्त ईमान की गारंटी, ईमान की वैलिडिटी इतना होगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यानी एक इंसान सच्ची नीयत से तौबा करेगा कि हम सुबह के बाद से कोई बुराई नहीं करेंगे, सुबह के बाद से पक्का सच्चा मोमिन बने रहेंगे, लेकिन शाम होते होते उनका ईमान बदल जाएगा, उनकी दिल की दुनिया बदल जाएंगे, फिर शाम को इरादा करेगा सुबह होते होते बदल जाएंगे। ऐसा किस लिए होगा कि हम पर डंडे चलाए जाएंगे, हम पर लाठियों की बौछार किए जाएंगे? नहीं, यबीउदीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। लोग दुनिया के खातिर, दुनिया में चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। ऐसा इसलिए होगा, आपने फरमाया लोग दुनिया के चंद टकों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। मेरे भाइयों देख लीजिए, जब गवाही का मौका आता है, हमें किसी पार्टी की तरफ से 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता है या 500 रुपया मिल जाता है, हम अपने ईमान को बदल देते हैं, हम अपना इरादा बदल देते हैं, हम अपनी नीयत को बदल लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज यही वजह है कि मुसलमानों के ऊपर अज़ाब आ रहा है, मुसलमानों को जगह जगह पे गोलियों से भूंदा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही पेशिन गोई की थी। अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। आए मेरे सहाबा, आए मेरे मुसलमानों, आए मेरी जमात के लोगों, देखना तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा, तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें दुनिया में सारे लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, दुनिया की सारी कौमें तुम पर मुकाबला करेंगे और तुम्हें मारने के लिए आएंगे, तुम्हें जलील करने के लिए आएंगे, वो तुम्हारे पीछा करेंगे, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों को मारने के लिए टूट पड़ेंगे। और क्या मिसाल दिए, जैसे लोग दस्तरखां पे खाना खाने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई इंतजार में कि ये खाना खाकर कब फारिग हो जाएं, हम खाना खाने के लिए बैठेंगे। वो खाना खाने वाला जल्दी जल्दी खा रहा है कि हम खा के फारिग हो जाएंगे तो इनकी बारी आएगी, इनकी बारी आएगी, ये खाना खाने के लिए बैठेंगे। ऐ मुसलमानों, दुनिया की सारी कौमें आपस में कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे तुम्हें मारने के लिए। यहूद और नसारा एक हो जाएंगे और सब मिल के तुम्हें मारने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे भाइयों, वो पेशिन गोई आज पूरी हो गई, हमें और आपको देखने को मिलता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आए मुसलमानों, क्या तुम समझते हो कि यहूद और नसारा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा? नहीं नहीं, वो दोस्त तुम्हारा उसी वक्त होगा जब तक आप उनके दीन पर ना चलने लगो, जब तक आप उनकी ताबेदारी ना करने लगो, जब तक आप उनकी पैरवी ना करने लगो, जब तक आप उनकी शरीयत को, उनके दीन को फॉलो ना करने लगो, तब तक यहूद और नसारा तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जब ये पेशिन गोई की तो एक सहाबी खड़े हुए, फ़क़ाल क़ाइलुम, ये एक सहाबी खड़े हुए, एक कहने वाले खड़े हुए और सवाल किया, नहनु यौमइज़िन व मिन किल्ला, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? यानी जब मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को पीटा जाएगा, तो क्या मुसलमान मुट्ठी भर होंगे? क्या मुसलमानों की जमात छोटी होगी? क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर। नहीं नहीं, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद
بہت زیادہ ہوگی، ہاں لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، ہاں لیکن مسلمانوں کی حیثیت جھاگ کے مانند ہو جائیں گے۔ جس طرح سیلاب آتا ہے، سیلاب کے موسم میں آپ دیکھیں گے پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ بنتا ہے، مسلمانوں کی حیثیت اس جھاگ جیسے ہو جائیں گے، یعنی کوئی ویلو مسلمانوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ مسلمانوں کا روپ و دبدبا، مسلمانوں کی طاقت کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کافر مسلمانوں کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک قسم کی بیماری ڈال دے گا، وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر پوچھا اللہ کے رسول ومل وہن، وہن کیا چیز ہوتی ہے، وہ کمزوری کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ وہن ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ وہ وہن بیماری، مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ناپسند کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے۔ میرے بھائیوں، جس موت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جہنم سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں؟ لیکن ہاں، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہوگی، جنت جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی، مسلمانوں کا معمول کیا ہوگا کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ وہ فتنہ عنقریب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فتنہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا۔ ہاں، مسلمانوں کو تنبیہ کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جملہ نقل کیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگو، تم اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جو فتنہ خاص خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا، بے ایمانوں کے گھروں میں صرف نہیں آئے گا، صرف نمازیوں کے گھروں میں نہیں آئے گا۔ وہ فتنہ جب آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب وہ فتنہ آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ جب وہ فتنہ آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے اگر سماج میں کوئی برائی کرے تو ہمیں اور آپ کو روکنا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں زلزلے آتے ہیں یا پھر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو میرے بھائیو، وہ پوری بستی میں آتا ہے، وہ پورے محلے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو فتنہ سب کے گھروں میں آئیں گے، اس فتنے سے بچو جو سارے گھروں میں آئیں گے، پورے محلے میں آئیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حلال کو اپنانا ہوگا۔ جب حلال کو اپنائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ آج مسلمان مایوسی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو جب ضرورت پڑی تو خانہ کعبہ کی حفاظت کر لی، جب اللہ کو ضرورت پڑی تو موسیٰ کو سمندر میں بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہم اللہ کی کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کمزوری ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ ہمارے اندر کمزوری کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، اور ایمان جب پختہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اور آپ اپنے ایمان کو جلدی بیچ دیتے ہیں، اور ایمان کی ہم قدر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایمان فری میں ملا ہے، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے حقیقت میں تو ہمیں اس کی قدر ہوتی۔ جب کوئی انسان کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو اس چیز کی قدر اسے ہوتی ہے، اس چیز کا اسے احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے یا کوئی سوئی ڈالے، اس سوئی میں پانی کی جتنے بوندے آ جائیں، پانی کا جتنا قطرہ آ جائے، جتنا پانی آ جائے، اس دنیا کی مثال ہے، جتنا بچ کے رہ گیا اس دنیا کی مثال ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے بلکہ آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینت یہ دنیا زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور آپس میں ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا کہ اے لوگوں جان لو دنیا کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو یہ دنیا کھیل ہے، یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا زینت ہے۔ وہ کیسے؟ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس روئے زمین پہ آتا ہے، اس کو دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک وہ کھیلتا رہتا ہے، صبح سے کھیلنا شروع کیا، کھایا نہ کھایا کھیلتا رہا۔ اس کو دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہے، اس کو خاندان سے مطلب نہیں ہے، اس کو دنیا کی جائیداد سے مطلب نہیں ہے، اس کو کھیل سے مطلب ہے۔ شام تک یوں ہی کھیلتا رہا اور شام ہو گیا تو پھر بستر میں آرام سے سو گیا۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتا ہے، آپس میں وہ اس کو کھجلاتا ہے، آپس میں وہ اس کو کھجلاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کو دنیا میں تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اس کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، اس کو زینت اختیار کرنے میں اچھا لگتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے۔ کبھی بالوں کو سنورتا ہے، سجتا ہے سنورتا ہے، بالوں کا اسٹائل الگ الگ انداز سے کرتا ہے، اچھے لباس پہنتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، اپنا اسٹائل چلنے کا بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب 15 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، اس کو زینت اختیار کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، وہ اپنے ساتھی سے فخر کرتا ہے کہ میں تم سے آگے ہوں، میرا عہدہ تم سے بڑا ہے، میری پوسٹ تم سے بڑی ہے، تمہارا فلاں امتحان میں نمبر کم آیا ہے، میرا زیادہ آیا ہے، تم فلاں کتاب میں فیل ہو، میں اس سے زیادہ نمبر لایا ہوں، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس جائیداد ہے۔ میرے بھائیوں اس کو فخر کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، 50 اور 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، وہ ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، مکھیا بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، چیف منسٹر بنتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر قرآن نے اسی کو ریکارڈ کیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پھر وہ مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تم سے مال میں آگے ہوں، میں تم سے اولاد میں آگے ہوں، خاندانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس پراپرٹی اتنا ہے، میں جائیداد میں تم سے بڑا ہوں، میں مال میں تم سے زیادہ بڑا ہوں، میں اولاد میں تم سے زیادہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک آیت میں پوری زندگی کی طرف اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار، اس دنیا کی مثال اس بارش کے پانی کی طرح ہے، سیلاب کے پانی کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں اعجب الکفار جب کافر اس دنیا کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جب سیلاب کا موسم آتا ہے، پانی ہوتا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور زمین میں گرتا ہے، زمین میں جب پانی گرتا ہے تو ہم کھیت میں اناج ڈالتے ہیں، جب اناج ڈالتے ہیں تو پودا اگتا ہے، اور جب پہلی مرتبہ پودا اگتا ہے، لہلہاتا پودا اگتا ہے جسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ پودا جب پہلی مرتبہ نکلتا ہے زمین سے لہلہاتا ہوا تو اسے کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں اناج آتا ہے، اس میں غلہ آتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا ہو جاتا ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، وہ پھر پھل پک جاتا ہے، وہ کھیتی پک جاتی ہے، وہ کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کو کسان کاٹ دیتا ہے۔
किसान उसको काट देता है। और जब कटी हुई खेती को आप देखेंगे, जर्दी रंग के आपको लगेंगे, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में जब पौधा निकला, लहलहाता पौधा आपको देखकर कितना अच्छा लगा, उसमें फल आया, देखने में अच्छा लगा। जब वो खेती कट गई, फसल पक गया, आपने उस फसल को काट लिया और वो खेती की तरफ देखिए मेरे भाइयों, कटी हुई खेती को देख के कैसा लगेगा। उसी तरह ये दुनिया की जिंदगी है। जब इंसान जवान होता है, उसको दुनिया की जिंदगी सरसब्ज़ सादाब लगता है। इसको हदीस के जुमलों में इस तरह का, अद्दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आए लोगो, ये दुनिया सरसब्ज़ सादाब है, इस दुनिया से बचो और औरत के फितनों से बचो। इस दुनिया के फितनों से भी बचो और औरत के फितनों से भी बचो। जब इंसान जवान होता है, अपनी जवानी पर नाज करता है, इस दुनिया की जिंदगी को देखकर अच्छा लगता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यही दुनिया की जिंदगी है जो धीरे धीरे पौधे की तरह आखिर उसको कट जाती है, जिस तरह उसी तरह ये दुनिया आपको लगेगी, इस दुनिया की जिंदगी आपको लगेंगी और आपको इस दुनिया की जिंदगी कटी हुई खेती की तरह लगेंगी। वक्ती तौर पर किसान जब खेती को देखता है तो खुश हो जाता है, वैसे ही मेरे भाइयों जो काफिर होगा इस दुनिया को देखकर खुश हो जाएगा मेरे भाइयों, और वो आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए कहा गया है कि ये दुनिया अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। इस दुनिया में हम जो करेंगे हमें वो फल मिलेगा। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जब किसान किसी चीज़ को बोता है, उससे फसल उगता है, उससे अनाज होता है। मेरे भाइयों, यहाँ जो करके जाएंगे हमें आखिरत में मिलेंगी। लोग माल माल कर रहे हैं, माली माली माल माल कर रहे हैं, दौलत दौलत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों ये दुनिया में माल तुम्हारा नहीं है, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, जो पहन लिया, जो कपड़ा पहन लिया फिर वो कपड़ा बोसीदा हो गया, वो कपड़ा तुम्हारा है। जो तुमने आखिरत के लिए छोड़ कर गए वो तुम्हारा है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। जो खा लिया वो तुम्हारा है, जो पहन लिया वो तुम्हारा है, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं है। इंसानों गौर करो, और आए मेरे मुसलमानों गुमानी के मेरे भाइयों गौर करो कि जो खा लिया वो मेरा माल है, जो पहन लिया वो मेरा माल है, जो हमने छोड़ कर गए वो हमारा है, उसके अलावा हमारा क्या है। हमें कब्रिस्तान में हमारे रिश्तेदार रख के आ जाएंगे, एक अच्छा दोस्त भी हमें रख के आ जाएंगे, एक बाप भी रख के आ जाएंगे, एक भाई भी रख के आ जाएंगे, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अगर कोई चीज़ साथ देने वाली होगी तो वो हमारा आमाल होगा, हमारी नेकियां होगी। इसलिए हम माल माल ना करें मेरे भाई। हम इसी दुनिया को अपनी पूरी जिंदगी समझ ले कि हम इसी दुनिया में रह के मर के ख़त्म हो जाएंगे, हमारा दोबारा हिसाब व किताब नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया की हकीकत समझिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कांधे पकड़कर शाना पकड़कर कहा था, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, इस दुनिया में वैसे रहो, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में वैसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, जैसे एक अजनबी आदमी रहता है। कोलकाता की सरजमी से चलकर कोई आया है और उसको सिल्लीगुड़ी जाना है, उसको आसाम जाना है, लेकिन थोड़ी देर आराम के लिए गुमानी में बैठ गया, गुमानी में रुक गया। गुमानी में उनका एक दोस्त है, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। फिर वो आदमी सोचता है नहीं नहीं, हमें अपना सफ़र जारी रखना है, हमें तो अपनी मंजिल पर पहुँचना ही है मेरे भाइयों। फिर वो अपना सफ़र जारी कर देता है, इसलिए कि गुमानी उसका असल मस्कन नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप इस दुनिया में वैसे ही आए हैं, हम और आप इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हमें और आपको यहाँ थोड़ी देर आराम करना है, उसके बाद इस दुनिया से फिर चला जाना है और अपनी मंजिल को तय करना है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, ऐ लोगो, इज़ा अमसैत फला तंतज़िरी सबागा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना किया करो। व इज़ा अस्बात फला तंतज़िरिल मसाआ, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना किया करो। यानी पता चला हो सकता है कोई इंसान सुबह को जागे, शाम तक वो जिंदा न रह सके, अल्लाह को प्यारे हो जाए, इस रुए ज़मीन को अलविदा कह जाए। मेरे प्यारे साथियों, शाम को जिंदा है, बिस्तर पर सोया, लेकिन सुबह होने से पहले पहले उनकी मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। तो मेरे भाइयों,
اس دنیا میں ہم اور آپ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کریں، صبح ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کریں۔ قبر میں حساب دینا ہے، حساب کرنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں حساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، اس دنیا میں ہم حساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے، لیکن قبر میں حساب دینا، حساب کرنا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب قیامت کے دن ہمیں الٹے ہاتھوں نامہ اعمال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جس دن بڑے بڑے پہاڑ گر جائیں گے، آسمان روئی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے آرام کرنے کی جگہ، کہاں ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ کلا لا وزر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، سوائے رب کے عرش کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوں گے، سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ الٹے ہاتھوں نامہ اعمال دے دیا جائے، پیٹھ پیچھے نامہ اعمال دے دیا جائے، جہنم جانے کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے، تو آپ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے حساب و کتاب نہ دیا جاتا، میرا حساب و کتاب ہی نہ کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی انسان عربی میں فیل ہوا، انگلش میں ترقی کر گیا، انگلش میں فیل ہوا، اردو میں ترقی کر گیا، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچئے، صرف دو ہی رزلٹ ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم، صرف دو ہی رزلٹ ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیجیے میرے بھائی۔ دنیا کمائیے، لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو نہ بھولیے۔ اس دنیا میں عیش و عشرت کرنے والا، بڑی مستی سے زندگی گزارنے والا، دیش کا ایم ایل اے، دیش کا ایم پی، میرے بھائیو دیش کا پرائم منسٹر، جو اس دنیا میں آرام سے زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں آرام سے رہتا ہے، اس کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام ہے۔ یہ ایک مرتبہ یہ کہ ڈریس اپنے جسم پہ لگا لے، اپنے جسم پہ چڑھا لے، ایک پوشاک اپنے جسم پہ لگا لے میرے بھائیو، دوسری مرتبہ اس کو لگانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچئے، اس انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا، او فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں ایک پل کے لیے ڈال دو، جہنم میں ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ڈال دو۔ فرشتے اس کو جہنم میں ایک پل کے لیے ڈالیں گے، کچھ ہی لمحے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ پلک جھپکنے میں ہمیں اور آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے ہی وقت کے لیے اس کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا، آئی دنیا کے بادشاہ یہ بتاؤ، کیا تمہیں دنیا کی نعمتیں یاد ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی عیش و عشرت یاد ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی فرعونی یاد ہے؟ کیا دنیا کی عیش و عشرت تمہیں یاد ہے؟ دنیا کی خوشی یاد ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اس کو دنیا کی کچھ بھی خوشی یاد نہیں ہوگی، دنیا کی عیش و عشرت اس کو یاد نہیں ہوں گے میرے بھائیو، صرف ایک پل کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ہاں، ایک ایسے انسان کو بھی لایا جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ تکلیف سے زندگی گزارے، دنیا میں ہمیشہ مصیبتیں جھیلی، دنیا میں ہمیشہ ایک ٹائم کا کھانا ملا تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملا، دوسرے ٹائم کا ملا تو تیسرے ٹائم کا نہیں ملا، آرام سے کبھی ٹھنڈے کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں اچھا لباس پہن نہیں سکا، جیکٹ کا انتظام نہیں ہو سکا، سوٹر کا انتظام نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیو، اس انسان کو لایا جائے گا، قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اسے ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، ایک پل کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ جب جنت میں ڈالا جائے گا پھر اس کو نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، کیا تمہیں دنیا کی نعمتیں، کیا تمہیں دنیا کی تکلیفیں یاد ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی مصیبتیں یاد ہے؟ آئی فلا، دنیا میں تمہیں کھانا مل رہا تھا یا نہیں؟ کیا تمہیں دنیا کی تکلیفیں یاد ہے؟ وہ جنتی کہے گا نہیں نہیں، ہمیں دنیا کی کوئی تکلیف یاد نہیں ہے۔
ایک پل جنت میں ڈالنے سے دنیا کی ساری تکلیف کو بھول جائیں گے، اور جہنم میں ایک پل کے لیے ڈالنے سے دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے، جس زندگی کو ہمیشہ، جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے بارے میں سوچئے، اس زندگی کی تیاری کیجئے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، دنیا کو ترجیح دینے والوں، دنیا کو بہت بڑی حیثیت کے سمجھنے والوں، دنیا کو اچھی اور بہترین سمجھنے والوں، سنو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مچھر معمولی سی، لیکن اس کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ اگر ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا چند گھونٹ بھی نہیں دیا جاتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا، پانی کی ایک بوند بھی اسے نصیب نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں اس انسان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن آج دیکھیے، جس طرح سورج ایک کافر کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، ایک عیسائی کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، ایک یہودی کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے گھروں میں رزق پہنچا رہا ہے، سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اے انسانوں، ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں، ہماری خوراک کتنی ہے، ہماری غذا کتنی ہے، پھر بھی ہم آپس میں اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے لڑ جاتے ہیں، اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے جنت کو بھول جاتے ہیں، جہنم کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے روئے زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جن کو ہم کھانا نہیں دے رہے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جانور ہے، وشال جانور، بہت بڑی مچھلی بلو وہیل کے نام سے، یہ ایک دن میں کتنا ٹن کھانا کھا لیتی ہے وہ مچھلی؟ میرے بھائیوں 3 سے 4 ٹن کھانا کھا لیتی ہے۔ 100 kg میں 1 کنٹل بنتا ہے، 10 کنٹل میں 1 ٹن ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے اتنی بڑی مچھلی کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ ہماری خوراک تو صرف 100 گرام ہے، ایک زیادہ سے زیادہ 1 پوا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 kg ہے، لیکن اسی کھانا کی وجہ سے، اسی کھانا کو جمع کرنے کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ یہ کہ بادشاہ جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس کاروبار ہے، جن کے پاس تجارت ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ بیٹھ کے ان کی قیامت تک تا قیامت ان کی نسلیں آئیں گی، ان کا خاندان آئے گا، بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن وہ بادشاہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں کسی سفر میں چلے جاتے ہیں۔ اس سفر میں گئے جہاں پر کوئی ندی نظر نہیں آئے، جہاں پر کوئی تالاب نظر نہیں آیا، جہاں پر پانی نظر نہیں آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پانی کے لیے وہ پیاسا ہوا ہے، پانی کے لیے وہ پیاس چلا رہا ہے کہ پانی کہاں مل جائے، پانی کی چند گھونٹ کہاں مل جائے، پانی کا قطرہ کہاں مل جائے، پانی کی بوندیں کہاں مل جائے۔ اتنے میں ایک چرواہا جنگل سے بکریاں چرا کر گزر رہا تھا، ان کے پاس بوتل تھا، ان کے پاس برتن تھے، ان برتن میں پانی کی چند گھونٹ اس برتن میں موجود تھے۔ اس چرواہا سے وہ سفارش کرنے لگے، کہنے لگے، پریاس کرنے لگے، اے چرواہا، پانی کا چند گھونٹ مجھے پلا دو، پانی کا چند قطرہ مجھے پلا دو، پانی کی چند بوندیں مجھے پلا دو، یہاں کوئی پانی نہیں مل رہا ہے۔ اے چرواہا، اگر تم نے پانی نہیں دیا تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری سانس رک جائے گی اور ہم انتقال کر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چرواہا سمجھ گیا اب ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ چرواہا دنیا میں بہت زیادہ مال رکھتا ہے، دنیا میں بہت زیادہ جائیداد ان کے پاس ہے، یہ بادشاہ ہے، ان کے پاس بہت کاروبار ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے، آئی بادشاہ، اگر تمہیں دنیا میں جینا ہے تو آدھی سلطنت میرے نام پہ کر دو۔ اب وہ بادشاہ کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا یا مال کے بارے میں سوچے گا؟ اپنی دولت کے بارے میں سوچے گا کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا؟ وہ بادشاہ کہتا ہے، چرواہا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت لینا ہے لے لو، لیکن مجھے پانی کی چند گھونٹ دے دو۔
اس واقعے سے ہم اور آپ غور کریں، اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ اس دنیا کی حقیقت مال نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت پانی کے چند گھونٹ ہے، اس دنیا کی حقیقت ہماری زندگی ہے۔ اس دنیا کی میں زندگی کو بچانے کے لیے ہم اور آپ پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچئے، جب جنتیوں کو جنت جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا، جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں، خون میں گوتا لگا رہے ہیں، جہنمی سے پوچھیں گے جنتی اور کہیں گے اے جہنمی تمہیں آج جہنم میں کیوں آنا پڑا؟ دنیا میں ایک ساتھ گمانی بازار میں رہا کرتے تھے، دنیا میں ایک ساتھ فرقہ جایا کرتے تھے، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں تھا، یعنی ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت ہوگی، ہمارے لیے جنت ہے ہمارے لیے جہنم ہے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد جہنمی جنتی سے کہیں گے او جنتیو جنت کا تھوڑا سا بھی حیات دے دو، جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو، اس کو پی کر ہم اپنا پیاس بجھا لیں گے، پیاس سے ہماری جیب نکلی ہوئی ہے، ہماری زبان باہر آ گئی ہے، اے جنتیو جنت کا تھوڑا سا پانی کا قطرہ دے دو، جنت کی پانی میں پانی کی بوندیں دے دو۔ جنتی کہیں گے اے جہنمیوں ہم نے ہمدردی کے ناطے تجھ سے پوچھ لیا، اب تجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تجھے ہم پوچھیں گے بھی نہیں، تم جہنم میں رہو، خون میں گوتا لگاؤ، خون کے دریا میں گوتا لگاؤ، یہ تو ہمدردی تھی، اور ہمدردی کے ناطے تجھے پوچھ لیا کہ کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو۔ اس کے بعد کہیں گے جنتی اے جہنمیوں پانی کے چند گھونٹ کیا ہم تمہیں جنت کی کھڑکیوں سے آنے والے خوشبو تک نہیں دیں گے، یعنی جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ کہہ کر جنتی جنت کے بالا خانہ میں جائیں گے اور جنت کی کھڑکیاں بند کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں پانی کا قطرہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک ان کے پاس نہیں پہنچیں گی۔ تو ہم اور آپ غور کیجئے، اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہم پانی نہیں ملتا ہے ہمیں، ہم اور آپ کب غلط اور گندا پانی استعمال کر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں کہ ہماری کم سے کم جان بچ جائے۔ میرے بھائیوں جہنم میں اس پانی کے لیے ہم اور آپ چیخیں گے، اس پانی کے لیے ہم ترسیں گے کہ ہمیں پانی کہاں ملے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی حقیقت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہے، آپ کے دائیں جانب صحابہ ہے، بائیں جانب صحابہ ہے، آپ چل رہے ہیں، مدینے کی کسی بستی سے گزر ہوا، کسی شہر سے گزر ہوا، وہاں پر ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ہے یا دنیا میں کوئی ایسے انسان ہے، تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے، 1 روپیہ میں خریدنا چاہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بکری مری ہوئی ہے، اگر لو کانا حیّن فیہ عیب، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی پھر بھی اس کے اندر عیب ہے، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مری ہوئی بکری کو لوگ درہم کے بدلے خریدیں؟ خریدنا نہیں چاہیں گے، کوئی نہیں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا میں سادگی والی زندگی گزاریے، فخر ہمیشہ کرنا چھوڑیے، فخر اپنے آپ کیجئے کہ ہم اس سے نمازی ہیں، ہم اس سے اچھے کام کرتے ہیں، من ہی من میں فخر کیجئے، اللہ سے کہیے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے، میں ان سے اعمال میں آگے ہوں، اے اللہ اگر انجانے میں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا اللہ تو نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا اور جنت میں ٹھکانہ بنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 واقعات کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں ٹائم ختم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیا کہا، اس دنیا کے بارے میں کیا کہا آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتے ہیں،
دیکھا کہ گھر کی کل کائنات اتنی ہے، گھر میں کچھ زیادہ سامان نہیں ہے، اور آپ جس بستر پہ سوتے ہیں وہ چادر بالکل پتلی ہے، آپ جس چٹائی پر سوتے ہیں اس چٹائی میں سونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا، آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ گیا۔ آپ گھر آئے، آپ کے جسم اطہر پر دیکھا، دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، آئے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آئے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ ہے، آئے اللہ کے نبی وہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو تمام نبیوں سے افضل ہے، آئے اللہ کے نبی پھر آپ کے گھر کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ کے گھر کی کنڈیشن ایسے کیوں ہے؟ آپ کے گھر کی کل کائنات اتنی ہے اور آپ جس بستر پہ جس چٹائی پہ سوتے ہیں ان کے نشان آپ کے جسم اطہر پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں جو قیصر و کسریٰ کے پاس ہے، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نعمت ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ میرے بھائیو، اور اسی طرح ایک روایت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر کو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کراکبر استجلا تحت شجرۃ ثم راح وترکہا، اے عبداللہ ابن عمر، اس دنیا میں ویسے رہو جس طرح ایک مسافر کسی سائے دار جگہ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنا منزل پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک انصاری عورت آئی، آپ کے گھر میں دیکھا کہ آپ کے بستر کا یہ حال ہے، جلدی گھر گئے اور ایک بستر کا نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی گھر آئے، دیکھا کہ یہ بستر کہاں سے آیا، فوراً سوال کیا، آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، عائشہ یہ بستر کہاں سے آیا، یہ چٹائی یہ چادر تمہیں کہاں سے ملی؟ عائشہ کہتی ہے ایک انصاری عورت نے دے کر گیا۔ اللہ کے نبی کہتا ہے، عائشہ واپس کر دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ نرم گرم بستر ہو۔ عائشہ، میں اگر اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے اور چاندی کا کر دیتا، اور میں جہاں جاتا پہاڑ میرے ساتھ جاتے، وہ سونا چاندی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بارہلا ہم سب تمام مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو کامیابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کچھ غلطیاں ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। جزاک اللہ خیر الجزاء، حسن الجزاء। এতক্ষণ পর্যন্ত